امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ بی جے پی کو مسلم اکثریتی ریاست میں پاکستان کے لیے ہمدردی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے اس نے انتہائی قدم اٹھانے کی سازش کی اور اس پر 3 مرحلوں میں عمل کیا۔ سازش پر عمل درآمد کا آغاز جون 2018 میں اس وقت ہوا جب بی جے پی مقبوضہ کشمیر کی حکومت سے اچانک علیحدہ ہو گئی۔ سازش کے دوسرے حصے پر عمل درآمد اس وقت ہوا جب گورنر نے ریاستی اسمبلی تحلیل کر دی۔ محبوبہ مفتی نے گورنر کو بھیجی گئی فیکس کی کاپی میڈیا پر ریلیز کر دی، جس میں انہوں نے گورنر کو کہا تھا کہ وہ نئی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ گورنر نے خط نہ ملنے کا بہانہ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق مودی سرکار ہیلے بہانوں سے الیکشن ملتوی کرتی رہی اور اس گھناؤنی سازش کے تیسرے مرحلے میں 5 اگست کو آرٹیکل 370 ہی ختم کر دیا۔ پوری وادی میں لاک ڈاؤن اور ہزاروں کشمیریوں کی غیر قانونی گرفتاریاں بھی اسی مرحلے کا حصہ ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ قابض فوج کشمیر کے کاروباری رہنماؤں، انسانی حقوق کے ورکرز، منتخب نمائندوں، اساتذہ اور 14 سال تک کے طلباء کو رات کی تاریکی میں گھروں سے اٹھا رہی ہے۔ انہیں فوجی جہازوں میں بھر بھر کر بھارت کے دوسرے شہروں کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں نے بھارت کی جانب سے تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کی ہر ممکن کوشش ناکام بناتے ہوئے سری نگر سمیت مختلف شہروں میں زبردست احتجاج کیا اور پاکستانی پرچم لہرا دیے، جبکہ جھڑپوں میں ایک خاتون شہید اور بہت سے افراد زخمی ہو گئے۔ کشمیری پاکستانی پرچم تھامے کرفیو کی پابندیاں توڑ کر آج بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ لاکھوں افراد نے سری نگر سمیت مختلف شہروں میں زبردست احتجاج کیا، جبکہ خواتین بھی پیچھے نہ رہیں اور بھارت کے خلاف مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قابض بھارتی فوج کو پرامن مظاہرین کا احتجاج برداشت نہ ہوا اور وہ ان پر ٹوٹ پڑی اور سیدھی گولیاں چلائیں۔ پیلٹ گنز کا بھی بے دریغ استعمال کیا، جس سے ایک خاتون شہید اور درجنوں کشمیری زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب مودی سرکار کی دھمکیوں کے باوجود کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے راہل گاندھی، غلام نبی آزاد اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ آج سری نگر پہنچے تھے تاکہ گرفتار رہنماؤں اور محسوس شہریوں سے ملاقات کر سکیں، تاہم انہیں ایئرپورٹ پر ہی روک لیا گیا۔ ادھر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر آزاد کشمیر اور پاکستان کے صحافیوں نے لائن آف کنٹرول کی جانب مارچ شروع کر دیا۔ موجودہ صورتحال میں لائن آف کنٹرول کی جانب یہ پہلا مارچ ہے جس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں کے صحافی شریک ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو کام نہ کرنے دینے اور اخبارات و نیوز چینلز کی بندش کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات بھی اپنے ساتھ لے کر چکوٹی روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ بھارتی فوجی مورچوں کے سامنے دھرنا دیں گے۔ پاک بھارت جنگ کے خطرے کے پیش نظر بھارتی معیشت سست روی اور روزگار کے کئی ملین مواقع ختم ہو جانے پر ریاستی اداروں اور بہت سے ماہرین کے بعد اب بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے بھی اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جرمن میڈیا نے بتایا کہ اس سال براہ راست ٹیکس ریونیو میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی۔ بھارت کی فیڈریشن آف آٹو موبائل ڈیلرز، گاڑیاں فروخت کرنے والے تاجروں نے اپنے تقریباً 2 لاکھ ملازمین فارغ کر دیے۔ بھارت میں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کی حالت بھی نہایت خراب ہے۔ اس شعبے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر 10 کروڑ افراد کا روزگار جڑا ہوا ہے، لیکن ملک بھر میں 1/3 سپننگ ملیں بند ہو چکی ہیں اور جو چل رہی ہیں وہ بھی خسارے میں ہیں۔ بھارت میں ہندو توا کی جماعتوں کی جانب سے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور پاکستان پر قبضے کی خواہش کا اعلانیہ اظہار کیا جاتا ہے۔
آخر یہ اکھنڈ بھارت کیا ہے اور اس کے نقشے میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ 5 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس پر ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے رہنما سنجے راوت نے لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آج جموں و کشمیر لیا ہے، کل بلوچستان اور آزاد کشمیر لیں گے۔ وزیر اعظم اکھنڈ ہندوستان کا سپنا پورا کریں گے۔ اکھنڈ بھارت کے بارے میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ 1947 کی تقسیم سے پہلے کے متحدہ ہندوستان پر مشتمل ہے، جو غلط ہے، کیونکہ اکھنڈ بھارت کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ ہندوتوا کے اکھنڈ بھارت کے نظریے میں ہندوازم یا بدھ مت موجود ہے۔ اکھنڈ بھارت کے نقشے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کشمیر، تبت، نیپال، بھوٹان، افغانستان، سری لنکا، برما اور انڈونیشیا اور ملائیشیا کے کچھ حصے شامل ہیں۔ ہندو انتہا پسند اکھنڈ بھارت نظریے کے تحت انڈیا کی سرحدوں کو 3 صدی قبل کی ریاست ہندوستان بنانا چاہتے ہیں۔ 3 صدی قبل مسیح میں چندر گپت موریہ ہندوستان کے حکمران تھے اور ان کی حکومت کی سرحدیں جہاں تک پھیلی ہوئی تھیں وہیں تک دوبارہ انڈیا کی حکمرانی کو پھیلانا ہی اکھنڈ بھارت یا غیر منقسم ہندوستان کا نظریہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح پرانا ہندوستان تقسیم ہوتا رہا، اسی طرح باقی ہندوستان بھی تقسیم ہو جائے گا اور اکھنڈ بھارت کا نظریہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ مودی سرکار یا RSS کو اکھنڈ بھارت کی بجائے اس ہندوستان کی فکر کرنی چاہیے جو ان کے پاس ہے، کہیں باقی حصوں کی طرح یہ بھی ان سے کوئی نہ چھین لے۔